سورہ ملک کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ اس کی تفسیر ترجمہ سب پڑھ چکے ہیں، اور کئی اس کے نام سے زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہم مختلف لوگ ہیں نا، ہم مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان کے لیول مختلف ہوتے ہیں، نیکی برائی کا درجہ مختلف ہوتا ہے، علم کے مختلف زینوں پہ ہوتے ہیں، عمل بھی مختلف ہے، کسی کا بہت زیادہ، کسی کا بہت کم ہوتا ہے، کسی کا کچھ دن زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کچھ دن عمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ عرض یہ کہ ہم سب جو اس تفسیر کو پڑھ رہے ہیں، ہم سب علم اور عمل کے لحاظ سے ایک سے نہیں ہوتے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو ہم سب کو اس کلاس میں کھینچ کے لائی ہے، وہ کیا چیز جو ہمارے درمیان مشترک ہے، جو ہم سب میں موجود ہے؟ کیا یہ قرآن کا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا؟ کیا ہم دنیا کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ ہم پناہ ڈھونڈنے قرآن کے پاس آئے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کا رحم چاہیے؟ ہاں، یہ سب بھی ہے۔ ہم زیادہ گناہ گار ہوں یا کم گناہ گار، ہم سب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہے نا، اپنی زندگی کی گتھیاں اس کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں کھینچ کے یہاں لائی ہے۔ لیکن کیا یہی چیز ہے؟ کیا کچھ اور نہیں ہے جو میں آج ایک ساتھ سورہ ملک پہ تدبر کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ ہم میں سے کوئی خوشی سے آتا ہے، کوئی ناخوشی سے آتا ہے، کوئی زندگی کے اچھے دور میں ہوتا ہے جب اس کو اللہ کا قرب مل چکا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہے، مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ناخوشی سے آتا ہے، اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس کو بس زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، اور قرآن سے بہتر مرہم اس دنیا میں اتارا ہی نہیں گیا۔ کوئی تکلیف کی فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی شکر کے درجے پہ ہوتا ہے۔ ہم سب مختلف لوگ ہیں نا۔ کسی کے لیے جو ہے وہ کورس کی فیس دینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کچھ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی فیس دینا کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے پیسوں کی کافی پی لیتے ہیں، کچھ ہیں جن کو اپنے گھر والوں سے مانگنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کو اس فیس جمع کرانے میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی جو ہے نا، جیسے ہم سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کیسے ظالم لوگ ہیں، تھوڑے سے پیسوں کی بات تھی، ہماری فیس معاف کر دیتے، ہمیں فری میں پڑھا دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب اکثر اوقات ٹیچر فیس نہیں معاف کرتی ہیں، کیونکہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم جو ہے نا کوئی چیز بغیر اپنے کچھ جان مال خرچ کیے اسے حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی جو ہے نا اس لیے فیس رکھتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب تھوڑی سی تکلیف کم از کم اٹھائیں، کچھ قربانی دے کر جو ہے وہ قرآن سیکھنے آئیں۔ جن کے پاس رزق کی وسعت ہے ان کی تکلیف مختلف ہوتی ہے، وہ کچھ اور قربان کر کے آتے ہیں۔ جن کے پاس رزق کی کمی ہے ان کے لیے تھوڑی سی فیس جمع کرانے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، ان کی وہ کوشش ان کو بہت کچھ مزید قربان کرنے سے بچا لیتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان کی اتنی ہی تکلیف ہی کافی ہوگی اللہ کی نظر میں ان کو قرآن کا اہل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کسی کو جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہو، یا اس کی حفظ کلاسز ہوں، یا تجوید کلاسز ہوں، جو بھی وہ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اس کی فیس ادا کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لمحے کے لیے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اس کی ہر تکلیف لکھی جا رہی ہے اللہ کے پاس، اور کسی نہ کسی دن یہ اس کے کام آئے گی، اس دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی۔ اچھا، کیا بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا چیز مشترک ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کی ہے؟ کیا وہ ہماری تکلیف ہے؟ وہ بھی ہے، ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے قدر اللہ کی قدر کہتے ہیں قدرت کو، یعنی قسمت کو، مرضی کو، تقدیر کو۔ قدر کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال اتنا جان لیں کہ اللہ کی قدر، اللہ کی وہ مرضی ہے جس کے بغیر اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں یا نہیں، یہ آپ سے پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ آج یہاں موجود ہیں اور قرآن کے لیے وقت نکال رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے اللہ نے طے کیا ہے، کہ آپ نے خود نہیں طے کیا۔ وہ ایک چیز جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی وہ اللہ کی قدر بھی ہے اور رضا بھی۔ میرا کامل ایمان ہے کہ انسان اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو بھلے وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو روز اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی بات کو سن رہا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو اور اس کو اپنا کلام سننے کا موقع دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ جو ہم کئی ہفتے قرآن نہیں پڑھ پاتے، یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے رب کو بھلا دیا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں قرآن بھلوا دیتا ہے، ہمارے اور قرآن کے درمیان ہمارے گناہ آ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم ایک دم سے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جو ہے اس وقت سن رہی ہیں، یہ تفسیر پڑھ رہی ہیں، تو یہ آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ سے ناراض ہو اور آپ کو قرآن سننے کا موقع دیتا، نہیں۔ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہے، وہ آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے نزدیک سب سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اس نے بہترین لوگوں میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو؟ پہلا سبق پڑھنے سے آپ بہترین لوگ نہیں بن گئے، نہ قرآن پڑھانے سے میں کوئی بہترین انسان بن گئی، نہیں، لیکن ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہوگا انشاءاللہ جو قرآن کے طالب ہیں، جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھنا ہے۔ اپنے سیاہ دل اور گناہوں کے باوجود اگر ہم خود کو کسی قرآن کورس کا باقاعدگی سے حصہ رکھیں، تو اگر ہمیں اس دوران موت آ جائے تو ہم بطور اسٹوڈنٹ اٹھائے جائیں گے نا، طالب قرآن،
اور آگے کے بہت سے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ سو پہلی بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں اپنی مرضی سے لائے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ وہ آپ کو بھول گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا میں بھیجا اور اس کو آپ کی ساری تکلیفوں کا علم ہے۔ اس کو وہ سب بھی معلوم ہے جو آپ کے دل میں ہے، وہ جو اندر چھپی خواہشات ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہے۔ ہر چیز آپ کو نہیں مل سکتی اس دنیا میں، معلوم ہے، لیکن وہ جو نہ ملنے کی تکلیف ہے نا، وہ رب اس سے بھی واقف ہے۔ وہ آپ کو اندر باہر سے جانتا ہے، ایسے جیسے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی ساری زندگی کا گواہ ہے، آپ کے سارے گناہ وہ جانتا ہے، آپ کی ساری کامیابیاں وہ جانتا ہے، اور پھر بھی وہ مجھے اور آپ کو اس کلاس میں لایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ رحم اور محبت یہ اس کی ذات میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس کے غصے پہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ گناہ گار ہیں، میں گناہ گار ہوں، ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کا علم ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہو، لیکن اپنے گناہ مجھے اچھے سے معلوم۔ آپ کو نہیں معلوم میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، لیکن اپنے سارے گناہ آپ کو معلوم۔ وہ گناہ بھی جو آپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے، وہ گناہ بھی جن کو کرنے کے بعد ندامت سے آپ نے سوچا ہوگا کہ بس اب تو گئے اللہ کی رحمت سے باہر، اب تو بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ بار بار اللہ سے عہد کرتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اب، اور بار بار اس عہد کو ہم توڑتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک سائیکل بن گئی ہے، ایک ہی گناہ میں بار بار گھوم رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، اس سے زیادہ کس کو معلوم ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم اس نے بنائے، وہ ہماری ذات کے تمام کمزور پہلوؤں سے بھی آگا ہے۔ اسی نے ہمارے اندر یہ کمزوریاں رکھی تھی تاکہ اس سے لڑ کے ہم خود کو مضبوط بنائیں۔ لیکن آپ اور میں بار بار اپنی ذات کی کمزوریوں کے آگے ہار جاتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ دو راستے ہیں۔ ایک تو ہم یہ فرض کر لیں کہ بس ہم نے وہی گناہ پھر سے کر دیا، اس لیے اب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے اور اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں قرآن یا نماز پڑھنے کی، اب ہم ایک مغموم زندگی ہی گزاریں گے۔ پھر کیا فائدہ کسی قرآن کورس کا؟ جب جوائن کرنے کا سوچا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ فلاں گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر ہو گیا، اب تو بس ہم گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو پہلے طریقے کو آپ کے ذہن میں لاتا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ وہ آپ کو مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اب کسی چیز کا فائدہ نہیں، بس چھوڑو، تم سب کچھ چھوڑ دو، تم گناہ گار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم جیسے گناہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد سارے کی ساری خطا کار ہے، میں اور آپ سب گناہ کریں گے، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ساری بات یہ ہے کہ، اور اس کو غور سے سنیں کہ ہم گناہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے طریقے پہ عمل کر کے مایوس ہو کے نماز قرآن سب چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم دوسرا طریقہ اپناتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جب گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں، وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھیں۔ نماز عبادتوں میں بہترین عبادت ہے، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ پھر سے وہی کام ہو گیا، پھر سے نماز چھوٹ گئی، یا پھر سے جھوٹ بول دیا، یا پھر سے جو بھی ایسا کام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہی ہو گیا۔ تو اب میں کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو، مجھے ہمت دے اس گناہ کو ترک کرنے کی، مجھے مضبوط بنا، مجھے سکھا دے کہ کیسے اس کو ترک کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے۔ صدقہ کریں، کسی کو پانی پلا دیں، تسبیحات پڑھیں، کسی انسان کی مدد کر دیں، کچھ کریں ایسا جو نیکی کا کام شمار ہو، اور یوں وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا، مٹانا ہے اس کو۔ اور نیکی کرنے کے بعد واپس آ جائیں، اسی روٹین سے نماز اور قرآن جاری رکھیں۔ دل کا گلٹ تو رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، گناہ کے بعد گلٹ ہونا ہی ایمان کی نشانی۔ بس اتنے دن تک ہو سکے خود کو اس گناہ سے معاف رکھیں، باز رکھیں، اور بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نکال دیں۔ اگر کوئی ایڈکشن ہے، جیسے آج کل بہت سے لوگ کسی نہ کسی ایڈکشن میں پڑے ہوتے ہیں، تو کسی انسان سے مدد طلب کریں، کسی اسکالر، کسی تھراپسٹ سے جو آپ کی مدد کرے۔ کچھ گناہ اپنے طور پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں مدد چاہیے ہوتی تو وہ مدد لے لینی چاہیے۔ اب یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ ہم سب گناہوں کی گھٹریاں سروں پہ لے کر ہی کلاس میں آتے ہیں۔ نہ میں نیک ہوں، نہ آپ، ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ بس ہم نے بہترین خطا کار بننا ہے کہ وہ جو گناہ کے فوراً بعد معافی مانگے اور کوئی نیک کام کر کے گناہ کو دھونے کی کوشش کرے۔ بس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں اس کلاس میں جمع ہوئے۔ ہم سورہ ملک پڑھنا چاہتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ وہ ہے جو ہمیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور کس نے کی ہے ہدایت؟ وہ جس نے سورت کو اپنی کتاب میں شامل کر کے بطور تحفہ انسان کو بھیجی تھی، اور وہ جو سورت کا اصل مالک ہے اور جس کا کلام ہے یہ، وہ جو آپ کا میرا رب ہے اور اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ رب کہتا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھو۔ وہ جانتا ہے آپ کو اور مجھے، اس کو اچھے سے علم ہے کہ سورت کو روز کیوں پڑھنا چاہیے، وہ بھی رات کو سونے سے قبل، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، مجھے خود ابھی تک نہیں معلوم کہ ہم اس کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ آئے نہ آئے ترجمہ پڑھ لیں تو معنی پہ کون غور کرے، کہ ہمیں واقعی معلوم ہے کہ اس کو ہر رات کیوں پڑھنا چاہیے۔ ایسا کیا نیا ہے اس میں؟ ہر رات ہمارے حالات تو مختلف ہوتے ہیں نا، کبھی رات کو شدید رونا آتا ہے، کبھی ہم تھکے ہوئے آرام سے سو جاتے ہیں، رات کو ہم ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں، کبھی آدھی رات سوچنے میں گزر جاتی ہے۔ ہم ہر رات مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ ایسے میں 30 آیت کی ایک صورت کو بار بار پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا یہ صورت ہماری ہر طرح کی کیفیت پہ اپلائی ہو سکے گی؟ عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ صورت ہر رات ہمارے لیے ریلیٹیبل ہوتی ہے، اور ہر رات ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ہم خوش ہوں یا ڈپریسڈ۔ ایسا کیا ہے اس صورت میں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس اینگل سے نہیں پڑھا، یہ ہم اس کورس میں جانیں گے
کہ ایسا کیا ہے صورت میں کہ ہر رات ہی ہمیں کچھ سکھائے گی؟ اگر ہم اسے غور سے پڑھیں، اور کیا کرے گی سورہ ملک، الملک میں غور طلب لفظ جو ہے وہ ملک ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک یعنی کنٹری، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ کنٹری کا لفظ بھی اسی ملک سے نکلا ہے، لیکن یہاں کنٹری والا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ملکہ کا لفظ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی کئی زبانوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، جیسے ملکہ مالک ہونا، قبضے کے ساتھ ہونا، یہ اس کی ترجمہ بنتا ہے نا، ملکن، ملکن، یہ سارے اس کے اس میں آتا ہے، ملکن بھی آتا ہے۔ اس مادے سے بنے الفاظ عبرانی، ایتھوپین، ایرامک اور ایکادین زبانوں میں استعمال ہوتے تھے، اور عربی زبان میں اس کا مادہ ہے میم، لام اور کاف، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ لکھتی ہوں اس کو، میم، لام اور کاف، یہ اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے۔ اور ملکہ کہتے ہیں یا پھر ملک اور ملک تینوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اون کرنے کو، یعنی حاصل کرنے کو، ملکیت، پراپرٹی، اور ملک کسی کو کنٹرول کرنے کو بھی کہتے ہیں، حکومت کرنا، بادشاہی کرنا، کسی پہ تسلط ہونا، اور ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کسی چیز کے دل یعنی اس کی بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ اور ملکہ کے مادے سے ملائکہ کا لفظ بھی بنا ہے، یعنی وہ جو آسمانوں سے ہیں۔ اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کنٹرول اور پوسیشن کا نام ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہو، جس پہ آپ کی ملکیت ہو، جس کو آپ کنٹرول کر سکیں۔ آپ بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن صرف مالک اس کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے۔ ملک ایک ایسی ملکیت ہے جس میں کنٹرول بھی ہو اور ذمہ داری بھی، آپ اس چیز کی ذمہ دار بھی ہیں، اس کی حفاظت کے، اس کے لیے بہترین فیصلے کے، اور آپ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ملک حکومت کرنا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں جب کسی ایک میں اکٹھی ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ وہ جو مالک بھی ہیں، کنٹرول بھی کرتا ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور حکومت بھی کرتا ہے، یہ سب جس میں ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، یعنی ملک۔ اور یہی اس صورت کی تھیم ہے، یہی اس کا موضوع ہے، بادشاہت، کنٹرول، ملکیت۔ ہر رات سونے سے پہلے ہم سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ولنریبل، یعنی اس وقت ہم کھلنے لگتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ کرے تو دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ اس وقت ہم ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت ہم خود کو کمپوز رکھتے ہیں، جذبات کو بھی اور ذات کو بھی، ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، لیکن رات میں ہم اپنا کنٹرول کھونے لگتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گناہ رات میں کی جاتے ہیں، بہت سی ایڈکشنز رات میں پوری کی جاتی ہیں، وہ جن سے بات نہیں کرنی چاہیے ان کی یاد رات کو ستاتی ہے۔ رات کو انسان ذرا مختلف ہوتا ہے اور وہ درست فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور یہی اس سورہ کی تھیم ہے کہ کنٹرول میں تو آپ دن میں بھی نہیں تھے جناب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دن میں کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن نہیں تھے۔ آپ کی زندگی کا اصل کنٹرول ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کنٹرول کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ ملک کی آیات پہ تدبر کرنا ہوگا، ہر لفظ کو تعاقب کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان رازوں کو پالیں جو اللہ تعالیٰ نے برسوں پہلے ہمیں عطا کر دیے تھے۔ شاید کوئی غور کرے۔ آج برسوں بعد ہمیں وقت ملا ہے غور کرنے کا، تو چلتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر رات پڑھنے والی سورہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعارف سے، اللہ کی پہچان سے، یعنی وہ جو آپ کا اور میرا مالک ہے وہ کون ہے؟ اچھا، ہم جب کسی نئے شخص سے ملتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، اس کا شجرہ، اس کی تعلیم، اس کی جاب، اس سوشل اسٹیٹس جاننے کے بعد ہم اس کو ذہن میں جج کرتے ہیں، اس کے اخلاق، اعمال سے، اس کی عادات سے، اور پھر ہم اس کا اپنے ذہن میں امیج بناتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں ملے۔ ہم اگر خوش بخت ہوئے تو قیامت کے بعد اپنے رب سے ملیں گے، وہ رب ہر ایک سے نہیں ملتا۔ آج تک اس سے کوئی انسان نہیں ملا، ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں، اپنے آس پاس، اپنی زندگی میں۔ اس نے رازوں کی طرح اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں نا، اس نے ہمارے لیے ایک پزل رکھا ہے، ہر جگہ کوئی ہنٹ ہے، کوئی کلو، جیسے کوئی بھول بھلائیوں والی گیم ہوتی ہے نا، ایسی گیمز آپ نے دیکھی ہوں گی، بھول بھلائیاں بنا کے ہیرو کو نقشہ تھماتے جاتا ہے اور اسی نقشے کے مطابق راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک کلو۔ تو ہمیں بھی قرآن کی صورت میں نقشہ دے دیا گیا اور کہا تھا کہ جاؤ بھول بھلائیوں کی دیواروں میں اور ڈھونڈو اپنے رب کو۔ اب اس بھول بھلائیوں کی دیواروں کے اندر پھولوں کے درخت ہیں، مشروب ہیں، پیاری چیزیں ہیں۔ ہم نے نقشے کو لپیٹ کے رکھ دیا گھر کے سب سے اونچے شیلف میں، اور ہم رک گئے درختوں اور پھلوں کے پاس۔ ہمیں راستے میں دوسرے انسان ملتے گئے اور ہم ان میں کھو گئے، تھوڑا سا آگے بڑھتے پھر کوئی مل جاتا، کبھی انسان، کبھی خواہشات، سب نے ہمیں مزید الجھا دیا۔ پھر کہیں راستے میں تکلیفیں آئیں، ڈرانے والی بلائیں، ہم ان سے ڈر کے راستے میں ہی رونے بیٹھ گئے۔ کچھ نے تو مایوس ہو کے ہر چیز ترک کر دی، کچھ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہے نا دنیا، یہاں مجھے اور آپ کو پھل کھانے نہیں بھیجا گیا، نہ ہی ہم نے خوفناک آوازوں سے ڈرنا تھا، ہمیں بھیجا گیا تھا اپنے رب کو ڈھونڈنے۔ نقشہ ہاتھ میں تھا، راستہ بتایا گیا تھا، ایسے جاؤ، یہاں مڑو، یہاں نہ رکنا، ایسے شخص سے دور رہنا کہ وہ تمہارا سفر مشکل کر دے گا، نامحرموں کے چکروں میں مت پڑنا، وہ تمہیں خواہشات میں الجھا کے تمہارا فوکس لوز کروائیں گے۔ تم نے اس بھول بھلائیوں کی گیم میں درست راستہ تلاش کرنا ہے اور اس کے آخر تک پہنچنا ہے۔ اس کے آخر میں تمہارا رب ہے، تمہاری اپنے رب سے ملاقات مقرر ہے، ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس کی طرف تمہاری زندگی لے کر جا رہی ہے، وہ تمہارا فوکس ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اس رب کو ڈھونڈنے کے لیے ملی تھی،
تمہارے آبا کو اس لیے اتارا گیا تھا جنت سے تاکہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں جائیں اور اپنے رب کو ڈھونڈیں۔ وہ جو نظر نہیں آتا اس کو ڈھونڈنا تھا ہمیں، وہ جو صرف محسوس ہوتا ہے، وہ جو ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہے، وہ جو ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے، جو بار بار ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارا وہ رب جو صرف محسوس ہوتا ہے ہمارے آس پاس، جو ہمیں مشکلوں سے نکال لیتا ہے، ہم تباہی کے دہانے پہ ہوتے ہیں وہ ہمیں بچا لیتا ہے، وہ رب اس کو ڈھونڈنا تھا ہمیں۔ جیسے جیسے ہم درست فاصلہ عبور کرتے ہیں، جو نقشے پہ لکھا تھا ویسے ویسے ہم اس ملاقات کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ راستے میں انسان آتے ہیں ہمارا فوکس کھونے کے لیے، ہمیں بھٹکانے کے لیے، مسئلے آتے ہیں ہمیں الجھانے کے لیے، لیکن لقشہ نہیں چھوڑنا ہاتھ سے۔ اور کیسے ڈھونڈیں گے ہم اپنے رب کو، اپنے خدا کو؟ ہم تو راستے کی ہر شے کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، دولت کو، خواہشات کو، اچھے لائف پارٹنر کو، اولاد کو، چمکتی دمکتی زندگی کو، ہر وہ چیز اس کے آگے ہم محبت اور خوف سے جھکتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم کیسے ڈھونڈیں گے اللہ تعالیٰ کو ان سب میں سے؟ وہ کہاں ہے؟ پہلے اس کا تعارف حاصل کرنا ہوگا، پہلے جاننا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ سخت امتحان لینے والا ہے، وہ عذاب دینے والا ہے، وہ جہنم کا مالک ہے، وہ ایک گناہ پہ سائی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، مگر جس رب کو میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں دے گا آپ کو عذاب؟ جب اس نے آپ کو ایمان دے دیا تو وہ کیوں ڈالے گا آپ کو جہنم میں؟ نہیں، وہ نہیں ڈالے گا، وہ نہیں ڈالے گا آپ کو آگ میں، وہ تو آپ کو راستے دکھا رہا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ ساری کہانی آپ کی اور آپ کے رب کی ہی تھی۔ دنیا والے تو بس ایک ڈسٹریکشن ہے، توجہ بھٹکانے کا ذریعہ، آپ کے فوکس کا امتحان۔ آپ کا رب تو چاہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں، اور جیسے ہی آپ گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں وہ آپ کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس کو نہیں شوق آپ کو آگ میں ڈالنے کا، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ہر حکم ماننا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آپ میں ہمت پیدا ہوگی، وہ آپ کی تکلیفوں سے آگاہ ہے، اسے بہتر کون جانتا ہے آپ کو، اس سے زیادہ آپ کی فیلنگس کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ جب ہمیں اس بھول بھلائیوں والے پزل میں بھیجا گیا تھا تو ہم نے اس کی چمک دمک میں گم نہیں ہو جانا تھا۔ ہمیں راستے میں ملنے والے لوگوں سے سلام دعا کر کے آگے نکل جانا چاہیے تھا، نہ کسی کا راستہ روکنا تھا، نہ کسی کو اپنا راستہ روکنے دینا تھا۔ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اس خزانے کی تلاش والی بھول بھلائیوں کے آخر میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام حاصل کرنا ہے، تو آپ راستے میں ملنے والی بھلی باتوں پہ فوکس نہیں کرتے، آپ کا دھیان انعام پہ اٹکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی زندگی میں نہیں تھے، وہ لوگ آپ کی زندگی نہیں تھے، وہ سب لوگ جن کو آپ نے دنیا میں پا کے کھو دیا، جن کو پانے کی تڑپ کے باوجود آپ ان کو نہیں پا سکے، وہ لوگ آپ کو اب بھی یاد آتے ہیں نا، اور بہت بری طرح یاد آتے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کی دنیا نہیں تھے، وہ آپ کا فوکس نہیں تھے، ان کا کھونا ہی تھا آپ کا فوکس، آپ کا آخری انعام تھا۔ اور آخری انعام میرے نزدیک جنت نہیں ہے، جنت تو اللہ کی رحمت ہے، جس کا حقدار بننے کے لیے ہمارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں۔ ساری عمر پیسہ کما کے ہم لوگ ایک دو پلاٹ بنا پاتے ہیں، جنت تو لامحدود آسائشوں کی جگہ ہے۔ میرے نزدیک وہ آخری انعام آپ کے رب سے ملاقات ہے۔ یہ بھول بھلائیوں کی دنیا آپ کے لیے سجائی گئی تھی تاکہ آپ اپنے رب کو ڈھونڈیں، باقی کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، آپ کا صرف آپ کا رب تھا۔ ہمارا سسٹم الٹا چل رہا ہے، کیوں پریشان ہے انسان، کیوں دل کو چین نہیں ہے، کیوں گھروں میں برکتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ سسٹم الٹا ہے۔ ہم ان بھول بھلائیوں میں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اکثر جگہ پہ بند گلی سے ٹکرا جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کس طرف جائیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میری زندگی اندھیرے ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، اور ایسی بند گلی والی فیلنگ آئے جس میں کوئی راستہ نظر نہ آئے، جس سے آپ خود کو ضائع کر رہے ہوں، تو ایسے میں ان بھول بھلائیوں کو یاد کریں۔ آپ ایک گیم میں ہیں، آپ کے آگے بند گلی ہے، راستہ سمجھ نہیں آ رہا، ایسے میں کیا کرنا ہے؟ نقشہ کھولنا ہے، لوگوں اور چیزوں سے توجہ ہٹا کے نقشہ کھول کے دیکھنا ہے۔ یہ نقشہ کیا ہے؟ قرآن، اور یہ بتائے گا کہ اب کس طرف مڑنا ہے، یہ بتائے گا کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، لڑکی پیچھے چند قدم پلٹ آؤ، جس طرف کے پھل کے پاس تم رکی کھڑی ہو اور جس کا پھل توڑنا چاہ رہی ہو، شجر ممنوع ہے، وہ تمہارے لیے زہر ہے، ذلت اور رسوائی ہے، اللہ کے لیے اس کو ترک کر دو، قدم پیچھے ہٹا لو، واپس فوکس کرو، اپنے آخری انعام پہ فوکس کرو۔ میرا آپ کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ لوگ، نہ مال، نہ اولاد، ہمارا صرف ہمارا رب ہے، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے، رات کے ڈھل جانے میں، سمندروں کے مد و جزر اور چاند کے سایوں میں، بیج کے درخت بننے اور پھل کے گنے سڑنے میں، انسان کے ایک قطرے سے 6 فٹ کا وجود بننے اور پھر واپس بوڑھے ہو کے قبر پہنچنے میں، ہم نے تلاش کرنا ہے اپنے رب کی قدرت کو، ہر اس چیز میں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے، سب نشانیاں، سائنس، سب کسی طرف اشارہ کریں، کہہ رہے ہیں کہ ایک رب کی طرف واپس آؤ، اس کو یاد رکھو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کے لیے اپنی کوئی خواہش ترک کرو، کوئی بری عادت چھوڑو، اور بس پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہیں کہاں کہاں سے نہیں نوازے گا۔ پھر تم دیکھنا ایک دفعہ خود کو اس رب کے حوالے کر دینے سے زندگی میں کیسی کیسی برکتیں آئیں گی۔ اور کون ہے وہ رب؟ وہ کوئی سخت استاد نہیں ہے، نہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں سزا دے، وہ ایک رحم دل بادشاہ ہے، سب سے رحم دل، سب سے زیادہ مہربان، سب سے بڑا معاف فرمانے والا۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے، وہ چاہتا ہے آپ نقصان نہ اٹھائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ ویلیوز کے ساتھ زندگی گزاریں، دیانتداری اور سچائی کے ساتھ سر اٹھا کے جئیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا والوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے خود کو رسوا نہ کریں۔
بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دیں. اور ہر انسان خود کو اپنے رب کے حوالے نہیں کرتا، لیکن جو کر دیتے ہیں نا پھر لوح و قلم ان کی ہو جاتی ہے. یہ چیز آپ کے آگے اپنی زندگی میں دیکھیں گے. ابھی آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جیسے آپ 5 وقت کی نماز اور قرآن کو زندگی میں لے آئیں گی، آپ کی ارد گرد کی دنیا بدلنے لگ جائے گی. سو کون ہے آپ کا میرا رب؟ سورہ ملک میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہی کا تعارف ہے، اس کا اپنا تعارف ہے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. تبارک کا لفظ نکلا ہے برکہ سے. اب تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ عربک کے جو ہر لفظ کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے نا، بارکہ، اس سے نکلا ہے تبارکہ کا لفظ. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ ابراہیم میں بھی، یہ ہر لفظ کا 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتا ہے. جیسے تعلیم کا روٹ ورڈ علم ہے، معلوم کا بھی روٹ ورڈ علم ہے. اسی طرح سے روٹ ورڈ سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تبارکہ کا لفظ نکلا ہے برکہ سے، اور برکہ سے مبارک، برکت، مبروک، یہ سب الفاظ بھی نکلتے ہیں. اور برکہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے سینے کو، یعنی وہ حصہ جو اس کی گردن اور جسم کو ملاتا ہے. آپ کہیں گے اس کا برکت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، برکہ سینے کے بل لیٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ اونٹوں کے گروہ کو بھی کہتے ہیں. آپ کو نیچے جو ہے نا، میں انشاءاللہ آپ کو تصویر سینڈ کرتی ہوں، آپ دیکھیں اس میں کہ اس کی گردن اور جسم کو ملانے والا حصہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اونٹ کا اپنی گردن، اور اس کی دیکھا ہوگا نا، اس کی اتنی لمبی سی گردن ہوتی ہے، اور پھر اس کو کہیں جا کے اس کے سینے سے اس کا گردن مل رہی ہوتی ہے. تو جب بھی اونٹ کسی گروپ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ ان کی گردنوں کے نیچے سینے کا بڑا ہوا حصہ، جس کو انگریزی میں تھورکس کہتے ہیں نا، یہ بڑا ہوا حصہ جو یہ برکہ کہلاتا ہے. اسی سے برکت کا لفظ ہے، کسی چیز کا بڑھ جانا. اب برکہ کے معنی نعمتیں بھی ہیں، کسی کے اوپر انعام کیا جانا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا بلیسڈ، مبارک یا بابرکت. تو تبارکہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہے وہ جو بہت بابرکت ہو، جس کی بہت عزت کی جائے، اور جس کا بہت بلند مقام ہو، جو طاقت اور عزت کی بہت اونچے مرتبے پر فائز ہو، وہ تبارکہ ہوتا ہے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. اچھا، 1 منٹ رکیے. اس لفظ تبارکہ پہ اگر غور کریں تو یہ لفظ برکت سے بنا ہے. وہ ذات جس کی برکتیں بہت ہیں. ہم نے کبھی رک کے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تبارکہ ہے؟ یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ رحم دل ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، یہ سب جانتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ بابرکت بھی ہے. بابرکت کیا ہوتا ہے؟ ہم عام زندگی میں برکت کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے بڑھ جانے کے لیے، کسی کے پورے ہو جانے کے لیے. رزق میں برکت پڑی یعنی وہ ضائع نہیں ہوگا، سب کو پورا ہو جائے گا. برکت کا معنی دراصل بڑھ جانا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے بڑھنا ہوتا ہے کہ سب سیر ہو جائیں. برکت اولاد میں پڑے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بہت بچے ہوں گے، بلکہ جو ہوں گے وہ تابعدار اور نیک ہوں گے. برکت رزق میں ہو تو رزق ضائع نہیں ہوتا، کافی ہو جاتا ہے. برکت عمر میں ہو تو یہ مطلب نہیں کہ انسان 200 سال جیے گا، بلکہ اس کی معنی یہ ہے کہ کتنی بھی عمر ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس میں نیک اعمال کرتا رہے گا. چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں، رات دن سے، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے. ایسی برکت کیسے پہچانی جائے گی؟ بے برکتی سے. اور ہم بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جلدی جلدی گزر جائے، جو جلدی ختم ہو جائے، وہ جو دیر تک ہمارے پاس نہ رہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا، وقت میں برکت نہیں رہی، یا مال میں برکت نہیں رہی، گھر میں برکت نہیں رہی، یا جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے. تو کیا ہے یہ برکت جو سمجھائی نہیں جا سکتی، نہ دکھائی جا سکتی ہے، بلکہ وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے؟ برکت ہے کسی کا ضائع ہونے سے بچ جانا. برکت ہے انعامات اور رحمتوں کا آپ کی سمت آنا. اور سب سے بابرکت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مگر ہم ایسا نہیں سمجھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہماری زندگی کو مشکل کرے گا، نماز زندگی مشکل بنائے گی، قرآن کی تعلیم کو اپنا لینا ہمارے سوشل سرکل میں ہمارے لیے مسئلے کریٹ کرے گا. اگر ہم ایک لائف اسٹائل کو چھوڑ کے ایک ایسا لائف اسٹائل اپنائیں گے جو آج کے دور میں صرف اللہ کو پسند ہے اور کسی کو پسند نہیں، تو ہماری زندگی مشکل ہوگی، ہم خوش نہیں ہوں گے، ہم مشقت میں ہوں گے. اگر آپ حجاب یا نقاب نہیں لیتی ہیں اور یہ کرنے کا سوچتی ہیں لیکن بہت مشکل لگتا ہے، تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑی چیزوں کو ہم بابرکت نہیں سمجھتے. اگر آپ سے صبح فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا کیونکہ آپ کا سارا ٹائم ٹیبل، مثلا جاب یا پڑھائی کا شیڈول خراب ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اللہ سے جڑی چیز بابرکت نہیں لگتی. اگر میوزک چھوڑنا یا غیبت چھوڑنی یا گوسپ اور کچھ خاص لوگوں کی کمپنی چھوڑنی، تو کیسے چھوڑیں؟ لگتا ہے زندگی سے سارے مزے چلے جائیں گے، زندگی تو ڈل اور بورنگ ہو جائے گی. تو اللہ سے جڑی چیزیں ہمیں بورنگ لگتی نا. جبکہ سورہ ملک ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے. اس کا پہلا لفظ ہی آپ کو چونکا دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے. ایک زمانے میں انسان مبارک پتھر تلاش کرتے تھے، ایسے پتھر جن کو گھر میں رکھنے سے گھر میں مال آتا تھا. یہ بالکل بے بنیاد باتیں تھیں، لیکن ان کا بنیادی کانسیپٹ کیا تھا کہ جب کوئی مبارک چیز آپ کے قریب ہوگی تو اس کی برکت آپ کی زندگی کو منور کر دے گی. جسے کہا جاتا تھا نا، پارس پتھر کو جو چھوئے گا وہ سونا بن جائے گا. یہی برکت کا اصل کانسیپٹ ہے. تو اصل برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ساری برکتیں ہیں ہی اس کی. یہ جو ہمارے ذہن میں خوف ہے نا کہ ہم اللہ سے جڑ کے مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ شیطان کے پیدا کردہ ہیں. حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو کیسے جڑتے ہیں؟ اس کی کتاب اور نماز کے ذریعے. اور یہ دو چیزیں برکتوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں.
یہ بات آج لکھ کے رکھ لیں. میں یہاں دنیا کی برکتوں کی بات کر رہی ہوں، آخرت کی برکتیں تو اس کے علاوہ ہیں، ان کو تو شمار ہی ناممکن ہے. لیکن ابھی تو ہمیں دنیا چاہیے نا، ہمیں مال میں برکت چاہیے، رشتوں محبتوں میں برکت چاہیے، ہمیں اولاد و ترقی چاہیے، کامیابیاں چاہیے، ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے، نعمتیں رحمتیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں بے شک. اور سب سے بڑھ کے ہمارا دل خوش اور پرسکون ہو. یہ سب پانے کے لیے ہم بھول بھلائیوں میں دوڑ رہے ہیں. کبھی اس بند دیوار سے ٹکراتے ہیں تو کبھی اس کسی دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل برکت تو اس نقشے کی تھی جس کو لپیٹ کے شیلف میں سجا دیا تھا. اور اصل برکت تو اللہ کے قرآن کی تھی. آپ کو معاشرے میں عزت یہی قرآن آپ کو دلائے گا. اپنے خاندان میں عزت چاہیے تو یہ بھی قرآن دلائے گا. آپ کو رزق میں برکت چاہیے تو یہ بھی قرآن کے ذریعے آئے گی. آپ کو دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو یہ بھی قرآن سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. تو ہمیں اللہ کی رضا چاہیے نا، دل کا سکون، تو یہ سب قرآن سے تعلق جوڑ لینے میں پوشیدہ ہے، کہیں سے نہیں ملے گا. تو ہم نے زمین کی طرف نہیں جھکنا تھا، ہم نے قرآن کی طرف جھکنا تھا. اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے آپ کا لائف اسٹائل بلند کر دینا تھا. ہم یہاں آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں.